حضور کی سیرت کو دیکھ تو صحیح، جب وہ دینے پہ آ جاتے ہیں تو معبد کی ایک کمزور اور لاغر سی بکری کھڑی ہے، عرض کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکا کے کہا اماں ہم بڑے دور سے چل کے آئے ہیں، مکے سے مدینے جا رہے ہیں، کافی دنوں کا سفر کر کے آئے ہیں، بھوک لگی ہے، تیرا گھر نظر آیا، اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اماں نے کہا میرے گھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو میں اسے کھانا پیش کرتی ہوں، اور میرا گھر راستے کے کنارے پر ہے، ہر آنے جانے والوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، لیکن مقدر میرا ماڑا ہے کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اماں پینے کے لیے کچھ مل جائے، کوئی لسی مل جائے، کوئی دودھ مل جائے۔ فرمایا کہ آج ابھی تو بکریاں بھی چرنے کے لیے گئی ہیں، اور ایک بکری پہ صدیق اکبر کی نظر پڑی، فرمایا وہ جو گھر میں بندھی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ تو بیمار ہے، اس کی تو ہڈیاں بھی سوکھ چکی ہیں، یہ تو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ کہا اماں اگر آج تو اجازت دے تو دودھ ہم سے لے لیں، ہم اس بکری سے دودھ لے لیتے ہیں، نظارہ تو بھی دیکھ لے، تجھے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اچھا اگر یہ بکری دودھ دے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں، میں تو منع نہیں کرتی، لے لو۔ بکری کو کھول کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے آگے لے آئے، حضور نے بکری کو کان سے پکڑا، کان میں ہو کے فرمایا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں ساری کائنات کا رسول آیا ہوں۔ بکری نے ایسے رسول اللہ کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا ہمیں دودھ چاہیے، دودھ۔ تو گویا بکری نے اپنی زبان سے کہا حضور آپ تو دودھ مانگ رہے ہیں، اگر آپ جان بھی مانگیں تو حاضر ہے، آپ کی بارگاہ پہ تو بندہ جان بھی قربان کر دے وہ بھی کم ہے، آپ ہاتھ رکھ کے تو دیکھیں دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گے۔ حضور نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اماں کوئی دو برتن دے دو، دودھ لینا ہے۔ مائی نے ایک کٹورا دیا کہ بکری کا کتنا دودھ ہوگا، زیادہ سے پاؤ ہو جائے گا، آدھا کلو ہو جائے گا، اس سے زیادہ بکری کیا دودھ دیتی ہے۔ اس نے ایک کٹورا دیا، حضور نے جو ہاتھ رکھا تو ایسے کٹورا بھر گیا۔ فرمایا اماں ایک اور برتن دو۔ مائی حیران ہے کہ کئی عرصے سے بکری بیمار ہے، لاغر و کمزور، ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ ریوڑ کے ساتھ جاتی چرنے کے لیے، کیسے دودھ دے رہی ہے؟ مائی نے تھوڑا بڑا برتن دیا، وہ بھی بھر گیا۔ پھر اس نے ایک پتیلا دیا، پتیلا دودھ سے بھر گیا۔ مائی حیران ہو گئی کہ اس کے گھر کی پیالیاں اور تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ جب سارے برتن بھر گئے تو حضور نے فرمایا لو بھائی اب پیو۔ اس مائی کا ایک بچہ سین میں کھیل رہا تھا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ دودھ پیو۔ اس نے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر نے پیا، آقا کریم نے دودھ پیا، اور خوب سیر ہو کر دودھ نوش فرمایا، اور پھر باہر نکلے۔ مائی حیران ہو کے تکتی رہ گئی، اتنی برکتوں والے ہیں، اتنے کرم والے ہیں، ان کے چلنے کا انداز دیکھتی ہے، کبھی ان کی گفتگو کا انداز، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ پھر حضور باہر نکلے اور سیدنا صدیق اکبر چلتے ہوئے گلی سے اوجھل ہو گئے، مائی ہاتھ رکھ کے انگوش بدندان ہے اور دیکھتی رہ جا رہی ہے، تکتی ہی رہ گئی۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، سوچتی ہے کاش ان سے نام ہی پوچھ لیتی، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں۔ یہی سوچ کر حیران و ششدر تھی کہ اتنے میں ابو معبد بکریاں چرا کے واپس گھر پلٹا، اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آج گھر میں کوئی آیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ایک شخص آیا ہے ہمارے گھر میں۔ اس نے کہا کون؟ کہنے لگی نام تو پوچھ ہی نہیں سکی، کوئی تعارف تو بتا۔ اس نے کہا رأیت ظاہر الوجاہت قسیم الجسم وسیم الوجہ، میں کیا بتاؤں، احسنہ قریبا واجملہ بعیدا، ایک ایسا حسین شخص ہمارے گھر میں آیا کہ وہ نزدیک سے بھی سونا لگتا تھا، جب دور چلا گیا اس سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا، جب وہ بولتا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، چپ ہو جائے اس سے زیادہ حسین لگتا تھا۔ اس کی تجھے کیا بتاؤں، وہ برکتوں والا تھا۔ جب اس نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو نہریں لگ گئیں دودھ کی، ایسے لگتا تھا جیسے یہ بکری کے تھن نہیں، یہ حوض کوثر سے لہریں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا کاش ان کا پتہ ہی پوچھ لیتی، میں بھی ان کی زیارت کراتا، اتنی برکتوں والا ہے کون ہے۔
چند دن گزرے، ام معبد مدینے میں سودا لینے کے لیے گئیں، ساتھ بچہ ہے، ایک دکان پہ سودا لے رہے تھے، سامنے سے ابو بکر صدیق آئے تو وہ بچہ چیخا اور کہنے لگا امی ھذا رجل صاحب المبارک، یہ وہی شخص نہیں ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا؟ ہاں نے کہا ہاں بندہ تو وہی ہے۔ دوڑ کے گئے، کہنے لگے تم کہاں رہتے ہو، مبارک کدھر ہے؟ ایک بار تو سیدنا صدیق اکبر نے سوچا کس مبارک کی بات پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا وہی مبارک جو ہمارے گھر میں آئے تھے اور برکتوں سے سارا گھر بھر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کا نام مبارک نہیں، ان کو تو محمد کہتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں ہم نے تو ایک فرضی ان کا نام مبارک رکھا تھا کہ ان کی برکتوں کی وجہ سے آج بھی ہمارے گھر مہک رہا ہے، پتہ تو بتاؤ۔ فرمایا وہ بستی قباء میں ہیں، ہم مکے سے آئے ہیں مدینے میں۔ اور جب وہ مائی واپس گھر کی طرف پلٹی تو بچہ کہنے لگا امی مبارک کے گھر کا پتہ تو ہم پوچھ آئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ابو کو میں بتاؤں گا کیونکہ مبارک کے دوست کو تو میں نے دیکھا ہے نا، باتیں جا کر ان کا پتہ میں بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو معبد کو جا کر بتایا کہ آؤ آج ہمیں پتہ چل گیا وہ مبارک کہاں رہتا ہے، وہ بستی قباء میں مسکن پذیر ہے، وہاں تشریف رکھتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، ان کا نام محمد ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا جلدی کر کے جائیں نا ان کا کلمہ پڑھائیں، جن کی وجہ سے پوری کائنات میں برکتیں ہیں، جن کے در پہ آنے والا برکتوں سے خالی نہیں رہتا۔ دنیا کی برکتیں، دین کی برکتیں، زندگی کی برکتیں، برزخ کی برکتیں، حشر کی برکتیں ساری اگر ملتی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے در سے ملتی ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، محبوب کوئی بھی تیرے در گہربار پہ آ جائے اور کسی قسم کا سوال لے کے آ جائے، اے محبوب تو نے اسے خالی واپس نہیں بھیجنا، بلکہ گزرتے ہوئے بھی جس پہ نظر کرم پڑ جائے اس کا دامن مراد بھی رحمتوں سے بھرپور کر دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت